آج ہم یہاں ان مظلوموں کی آواز بن کر نکلے ہیں جنہیں پوری دنیا خاموش رکھنا چاہتی ہے۔ 1979 میں جب اسلامک ریولیوشن آیا تو امام خمینی نے فرمایا کہ رمضان کے آخری جمعہ میں یوم قدس منایا جائے گا۔ ہم سارے مسلمان مل کر فلسطین کو آزاد کرنے کی کوشش کریں گے اور اسرائیل کی مخالفت کریں گے۔ اب میں آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں فلسطین کی حمایت اور اس کے بارے میں بات کرنے سے نہیں روک سکتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج یوم قدس ہے۔ آج ہم کوئی سیاسی مسئلہ ڈسکس کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم انصاف، انسانیت اور مظلوم کی حمایت کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ القدس صرف ایک شہر نہیں ہے، القدس از اے سمبل آف ریزسٹنس، ڈگنیٹی اینڈ فیتھ فار دی انٹائر امہ۔ یہ وہ مقدس سرزمین ہے جہاں سے انبیاء کی صدائیں اٹھی ہے، جہاں پہ القدس موجود ہے۔ لیکن آج فلسطین کی زمین پر ظلم کی انتہا ہو رہی ہے۔ Children are being killed, mothers are crying over the bodies of their sons and daughters, homes, hospitals, mosques are destroyed and bombed، اور دنیا خاموش ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، جب بھی کوئی مظلوم پکارتا ہے تو کربلا کا پیغام زندہ ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ظلم کے سامنے سر جھکانے سے انکار کیا تھا، ویسے ہی آج فلسطین کے لوگ ظلم کے سامنے کھڑے ہیں۔ ان کا پیغام ہے ہاتھ منا ذلہ، ہم ذلت قبول نہیں کریں گے۔ اگر دنیا میں کوئی آواز مظلوم فلسطین کے لیے بلند ہوئی ہے تو وہ ہمارے رہبر معظم سید علی خامنائی کی ہے۔ He has consistently spoken for Palestine when many powerful leaders remained silent۔ انہوں نے صرف پیغام نہیں دیے، انہوں نے امت کو جگایا۔ ان کا پیغام واضح ہے، if you stand with the oppressed you are standing with justice۔ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ resistance is the only path to the dignity۔ یہ سوچ ہمیں کربلا سے ملی ہے۔ جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انٹرنیشنل القدس ڈے کا اعلان کیا تھا تو ان کا مقصد یہ تھا کہ ہر سال رمضان کے آخری جمعہ کو پوری دنیا یاد رکھے that the land of القدس belongs to the oppressed not the oppressors۔ اور ہمارے رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی اسی مشن کو آگے بڑھا رہے تھے کہ ان یزیدوں نے ہمارے رہبر معظم کو شہید کر دیا گیا۔ that means ہمارے رہبر معظم نے فلسطین کے لیے، مظلوموں کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اور مظلوموں کی حمایت کے لیے انہوں نے کبھی مذہب کو نہیں دیکھا۔ remember the lesson of Karbala that every day is Ashura, every land is Karbala۔ اگر ہم سچ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو ہمیں مظلوم کا ساتھ دینا ہوگا، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب فلسطین آزاد ہو جائے گا، جب القدس پھر سے ایک امن کا شہر بنے گا، اور جب مظلوم کی دعا قبول ہو جائے گی، اور تب دنیا دیکھے گی that the blood of oppressed is more stronger, more powerful than the weapons of oppressors۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ وہ جلد سے جلد امریکہ اسرائیل کو نیست و نابود کرے، ایران کو اپنے مشن میں کامیاب کرے، ہمارے نئے سپریم لیڈر آیت اللہ سید مصطفیٰ خامنائی کو ان کو بھی فتح دے، ان کو بھی اپنے مشن میں کامیاب کرے، اور جلد سے جلد امام زمانہ کا ظہور کرائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب کو پتا ہے آج القدس اور مظلوموں کا دن ہے، جو مظلوم کئی دنوں پہلے یتیم ہو گئے، لیکن آپ کو یہ کہنا چاہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اے اسرائیل والو، آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے سید علی حسین خامنائی کو شہید کیا، اس سے ہماری کمر ٹوٹ گئی؟ نہیں، یہ آپ کو غلط فہمی ہے، ہماری کمر نہیں ٹوٹی، بلکہ ہمارے دلوں کے اندر جذبہ اور جوش پیدا ہوگا، اس کا بدلہ ہم ضرور لیں گے۔ شکریہ۔ اعلان کرتے ہیں جو نئے ہمارے رہبر معظم سید آیت اللہ مصطفیٰ خامنائی، وہ ہمارے دل کا سکون بن گئے۔ اگرچہ ہمارے رہبر معظم کا ایک ہاتھ پہلے ہی ناکارہ تھا، شہید ہو چکا تھا، آج تک ہم ایک ہاتھ سے لڑتے آئے ہیں۔ اب انشاءاللہ لطف خدا عیان شد، خامنائی جوان شد، ہم مصطفیٰ خامنائی کی بیعت کا اعلان کرتے ہیں، اس پر اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ رہبر معظم سید علی خامنائی صاحب نے فرمایا تھا ماں امریکہ را زیر پا میزاریم، بس ہم اسی کے راستے پہ چل رہے ہیں، ہم بھی اسی کوشش میں ہیں کہ اس کی نیستی کے لیے ہم کوشاں رہیں گے۔ تا محشر ہم امریکہ اسرائیل کے ساتھ نفرت کرتے ہیں اور فلسطین کی حمایت کرتے ہیں، غزہ کی حمایت کرتے ہیں، اقصی کی آزادی کے لیے ہمارا جنگ ہے۔ ہمارے رہبر کو شہید کیا اور اب فلسطین کے لیے کوئی نہیں اٹھے گا، لیکن ہم یہ جلوس پہلے سے ہی نکال رہے ہیں اور آگے بھی نکالیں گے۔ آئی اسٹینڈ وتھ فلسطین۔ یوم قدس ہم کئی سالوں سے نکال رہے ہیں، یہ آیت اللہ روح اللہ خمینی نے سٹارٹ کیا تھا
اور کئی سالوں سے ہمیں نکال رہے ہیں اور نکالتے رہیں گے تب تک جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوتا. ہم اپنی آخری سانس تک ان کے ساتھ ہیں. دنیا کو ضرور یہ لگتا ہے کہ انہوں نے خامنہ ای کو شہید کیا تو فلسطین کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوگا, لیکن ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں. ظلم بے شک مزید ہو جائے, بچہ بچہ شہید ہو جائے, ہم حسینی ہیں, حسینی ہی رہیں گے چاہے پوری دنیا یزید ہو جائے. آج ہم رمضان کے آخری جمعہ اس مقدس جگہ کی یاد میں جمع ہوئے ہیں جو صرف ہمارے لیے زمین کا ٹکڑا ہی نہیں بلکہ ایمان کا مرکز ہے. جب پہلے امام حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کے سر پر ضربت لگی تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ظالم کے دشمن بنو اور مظلوم کے حامی بنو. آج ہم انہی مظلوموں کی حمایت کے لیے نکلے ہیں. ہم مولا علی علیہ السلام کے شیعہ ہمیشہ فلسطین کے مظلوموں کے لیے نکلیں گے. وسلام. The rally that been organized in the Maghreb, I wish to show support for Iran and injustice of Bait al-Muqaddas. Does America think that click by Sayyid Ali Khamenei, Islam will end? If that the case, Islam would have ended the time of Yazid, time of Iran, time of Namrud. America is a cursed one. Think it was easy killing someone like Sayyid Ali Khamenei, who was the leader of the world. I agree with you, support for Iran's orphans and boycotting the Israel's product in our duty. We should teach the next generation to stand with Iran. Our Karbala teaches us to stand with our Karbala teaches us sacrifice our heads but not bow down. We learn from Lady Janab Zainab Salaam alaiha.